پاکستان۔ دوستو، یہ تو ہوگا، ایسا تو ہونا تھا۔ میں لیاری کے تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ لیاری سیاسی بے دردی کا شکار وہ علاقہ جہاں آج بھی سیاسی چالیں چلی جا رہی ہیں، لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہمارے دادا، ہمارے والد نے جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ویلکم کیا، تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے لیاری کو ایک بہترین قسم کی عادت دی، انہیں بولنا سکھایا، جرأت کے ساتھ لڑنا سکھایا کہ اپنا حق کیسے مانگا جاتا ہے، اور ہمیں یہ شعور دیا کہ لوہا قوم کیسے بنتے ہیں، پاکستان کے لیے کس طرح دفاع کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کس طرح پاکستانی بن کے جیتے ہیں۔ پھر دور آمریت، ضیاء کا دور آمریت 11 سالہ، اس میں ہمیں حقوق کے لیے، جمہوریت کے لیے لڑنا سکھایا مادر جمہوریت شہید محترمہ نصرت بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، اور انہی ادوار میں اسی شہید بھٹو گھرانے کے میر مرتضیٰ بھٹو اور میر شاہ نواز بھٹو بھی اسی غریب عوام کے حقوق کی راہ میں مارے گئے۔ ہم لیاری والے ان کی صرف عزت نہیں کرتے، بلکہ ہم انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں شعور دیا، لیکن 2008 کے بعد معاف کیجیے گا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے بعد لیاری والوں کو لاشیں ملی۔ نوجوان کے لیے روزگار مانگا تو نوجوانوں کی لاشیں ملے۔ نوجوانوں کے لیے ہم نے کہا کہ خدا کو مانو، انہیں روزگار دو۔ روزگار کے لیے خود جو نوجوان گئے وہ جرائم کی دلدل میں پھنستے چلے گئے۔ اب انہیں معاف کرو۔ یہ تھوڑے دنوں کے بعد میڈیا کے ذریعے ادھر ادھر شرارتیں کر کے مت کرو، لیاری کے ساتھ کھیل بند کرو، لیاری کے لوگوں کو جینے دو۔ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، یہ ظلم کے ستائے ہوئے ہیں۔ کبھی ان پر جرائم پیشہ کر لیتے، کبھی ان کے لیاری پر گینگ وار کر لیتے، کبھی ان کے لیاری پر جرائم پیشہ کر لیتے، لیکن لیاری کا جو سب سے بڑا رخ ہے وہ رخ تو یہ ہے کہ یہ دانشوروں کا علاقہ، یہ صحافیوں کا علاقہ، یہ انٹرنیشنل فٹ بالرز، باکسرز کا علاقہ، یہ اہل علم کا علاقہ، جہاں سے ججز، چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی پیدا ہو رہے ہیں، جہاں سے اعلیٰ قسم کے ذہین لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ 2008 میں کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ ٹیلنٹ ابھر رہا تھا اور اس ٹیلنٹ کو دبانے کے لیے یہ ساری سازشیں رچائی گئی؟ 2013 آپریشن تک کہ ہمارے نوجوان جو بہت زیادہ صلاحیت مند تھے، ان کی پیداوار روک دی جائے، لیاری میں سیاسی، سماجی، ارتقائی عمل کو روک دیا جائے۔ اب خدا کو مانو، یہ راشن پر بھی سیاست ہو گئی، کرونا پر بھی سیاست ہو گئی، لاک ڈاؤن پر بھی سیاست ہو گئی، ہر چیز پر سیاست ہو گئی، بندر بانٹ ہو گئی۔ راشن جس کو ملا اس کو مبارک، جس کو نہیں ملا اللہ تعالیٰ اسے بھی سلامت رکھے۔ کوئی نہ کوئی آئے گا، اللہ کی طرف سے آئے گا، راشن پہنچا جائے گا۔ لیاری والے اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونا سیکھ گئے۔ لیاری والے اب قانون کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ لیاری والے اب اپنے
ریاست کے پیچھے ہیں۔ لیاری والے سمجھ چکے ہیں کہ پاک فوج، رینجرز اور پولیس کے سوا ہمارا کوئی اور محافظ نہیں۔ ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کے شانہ بشانہ چلیں گے، ہم اپنے وطن کے لیے چلیں گے، ہم اپنے صوبے کے لیے چلیں گے، ہم اپنے شہر کراچی کے لیے چلیں گے، ہم لیاری کے لیے چلیں گے، ہم لیاری کی تعمیر و ترقی کے لیے گامزن ہوں گے، کام کریں گے۔ یہ سارے نوجوان معذرت کے ساتھ یہ سارے نوجوان انشاءاللہ تعالی لیاری کا ہراول دستہ بن کر سامنے آئیں گے، یہ شہر کی تعمیر کے لیے آگے آئیں گے۔ ہم جو بوڑھے ہو چکے، ہم ان بچوں کو، ان نوجوانوں کو مستقبل کے لیے آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ہاتھ باندھتا ہے، کرتا کچھ اور ہے، لیکن بخدا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگ رہا ہوں۔ لیاری کے پیداگیر، مالخور، تم لوگوں نے بہت سے اربوں روپے ہڑپ لیے لیاری کے نام کے، لیاری کی ترقی کے لیے، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ یہ سب پیسے تمہارے ہوئے، کھا لو، تم پیٹ بھرو، نوٹ کھاؤ، روٹی نہ کھایا کرو، اس کی جگہ پیسے کھایا کرو۔